تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے اس کار خیر میں لیڈنگ رول ادا کیا ہے، جنہوں نے اس میں ڈونیشنز دی ہیں، جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جو کنٹریکٹرز ہیں، تمام لوگ جو اس پروجیکٹ میں انوالو تھے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور یہ صدقہ جاریہ جو انہوں نے ماشاءاللہ شروع کیا ہے تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو پلیز شو یور اپریسیشن فار آل دیز گریٹ جینرس پیپل۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں میاں حسن صاحب سے، انوار غنی صاحب سے، سچی بات ہے میں ان کو درویش کہتا ہوں۔ یقین مانیں کہ میرے اختیار میں ہو تو پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے میں ان لوگوں کے نام کر دوں، جس طریقے سے یہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگوں کا درد جو ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں، چاہے کووڈ-19 ہو، چاہے انسانیت کی خدمت ہو، چاہے یہ ان کے اپنے مزدور ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو کووڈ-19 کی وجہ سے جاب لیس ہو گئے، یہ لوگ ہر مشکل وقت میں اپنے ان مجبور، مستحق اور غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک ہی گزارش کی تھی کہ یہ ہمارے اقبال کرشی صاحب سب سے سینئر ہمارے ممبر ہیں، میاں حسن صاحب ہیں، جوید بھٹی صاحب ہیں، طلعت صاحب ہیں، انوار غنی صاحب ہیں، اور ایس ایم پرویز صاحب ہیں، اور گوہر اعجاز صاحب آج یہاں آئے نہیں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پنجاب کے درویش، اور میں نے ان کو ایک ہی ٹاسک دیا ہے کہ آپ درویشوں میں اضافہ کریں، اور ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ دسمبر تک میں چاہتا ہوں کہ 10 درویش جو ہیں وہ پنجاب میں یہ پیدا کر لیں۔ لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ درویش بننا آسان نہیں ہے۔ درویش وہ بنتا ہے جس نے اپنی زندگی کو لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان تمام ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اس کمپلیکس کو وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی، اتنے مختصر وقت میں یہ جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا کمپلیکس جو ہے تیار ہو جائے گا، اور لوگوں کو سروس دینی جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ تو آخر میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سبق سیکھا ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لیے زندہ نہیں رکھا کہ اس کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا، اس کے حکومت بہت بڑی تھی، اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے زیادہ تھے، یا اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی۔ تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کا نام زندہ رکھا ہے جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی۔ اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سب جب دنیا میں آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں، کوئی کچھ نہیں لے کے آتا اپنے ساتھ، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ نفع میں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے یہ بات کہی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جو ہے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ سکندر جب دنیا سے گیا ہے تو وہ خالی ہاتھ گیا ہے۔ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے ہمیں بزنس دیا ہے یا بڑا عہدہ دیا ہے،
تو اس عہدے سے، اس بزنس سے، اس پیسے سے اگر ہم عوام الناس کی خدمت نہیں کر سکتے، لوگوں کے کام نہیں آ سکتے، تو اس دولت اور اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور آخری بات کر کے میں آپ سے بات جو ہے ختم کرتا ہوں، اور میں یہ بات اپنے 40-50 سالہ تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی فنڈ ریزنگ کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ دل والا کون ہے، مجھے پتہ ہے کنجوس کون ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ دینے سے ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے بہت امیر ترین زندگی میں لوگوں کو جانتا ہوں، برطانیہ میں جانتا ہوں، امریکہ میں جانتا ہوں، یورپ میں جانتا ہوں، پاکستان میں جانتا ہوں، لیکن ان کو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں۔ اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مڈل کلاس سے تعلق ہے، جو ورکر کلاس سے جن کا تعلق ہے، وہ جب ان سے پیسہ مانگا جاتا ہے تو وہ اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر لوگوں کو چندہ دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ بیٹا، اگر آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے، کوئی مجبور شخص یا کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، سکول کے لیے آپ کے پاس مدد کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، لینے والا نہیں بنایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر لوگ اوور نائٹ غریب ہوتے دیکھے ہیں، اور میں نے بہت سے لوگ جو غربت میں پیدا ہوئے امیر ہوتے دیکھے ہیں۔ تو میں اپیل کروں گا تمام دوستوں سے، جو میڈیا کے ذریعے بھی جو لوگ میری تقریر کو سن رہے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈس جو ہے بہترین کام کر رہا ہے، لاہور انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز بہترین کام کر رہا ہے۔ ان کو آپ جتنی بھی مدد کریں گے، ان کو آپ جتنی بھی ڈونیشن دیں گے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی، آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا یہ ٹرسٹی جو ہے اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور غریب اور حقدار لوگوں کو وہ مدد جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ یہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو، انڈس کو، LIHS کو، جو خدا ترس لوگ ہیں، جو غریبوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو مجبور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اور بھی اس بات کی ہمت دے، اس بات کی طاقت دے کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اور میں کووڈ-19 کے دوران جو ہمارے بزنس کمیونٹی نے، جو ہمارے NGOs نے جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کی مدد کی ہے، ان پہ میں ان کو ٹربیوٹ بھی پے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے غریب اور مستحق لوگ جو ہیں ان کو آپ نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے اس مشکل وقت میں ثابت کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنے کسی بھائی کو پاکستان میں بھوکا نہیں سونے دیا۔ تو آخری مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ آج میں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے درویش ہیں، آج میں ساری رات ان کی تعریف کرتا رہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا رہوں کہ میرا اتنا دل خوش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، بس میں تو آپ کو صرف دعا ہی آپ کے لیے کر سکتا ہوں اور نہیں کچھ کر سکتا۔ تو میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو اس وقت وہ اپنے وقت کے امیر ترین شخص تھے۔ جب اللہ نے انہوں نے خلافت دی تو انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں میں، یتیموں میں اور بیت المال میں دے دی، اور اپنی زندگی جو تھی، اپنے خاندان کی زندگی جو ہے غربت میں اور تنگ دستی میں گزاری۔ اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو ان کے دوست جو ہیں ان کے پاس آئے، رشتہ دار پاس آئے کہ عمر بن عبدالعزیز تم نے خلافت کے دوران اپنے بچوں کو تنگ دستی میں رکھا ہے، بھوک میں رکھا ہے، مشکل میں رکھا ہے، مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر جاؤ
تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ میں آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کوئی شفیق باغ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پاس دو راستے تھے، ایک راستہ تھا کہ عالی شان محلات بناتا، عیش و عشرت کرتا، آپ کے لیے کوٹھیاں بنگلے چھوڑ جاتا اور اپنی جگہ جہنم میں بنا لیتا۔ دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ اپنی ہر چیز بیت المال میں دے دیتا، غریبوں کا خیال کرتا، غریبوں کے بچوں کو اپنے بچوں پہ ترجیح دیتا اور اپنے لیے جنت میں رستہ بنا لیتا۔ تو میں نے میرے بیٹوں جنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمران بھی، مسلم امہ کے حکمران بھی جنت کا راستہ اپنائیں، دوزخ کا راستہ نہ اپنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اپنے وطن عزیز کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آرگنائزیشن نے، ان دوستوں نے، جب فلسطین پہ مصیبت آئی ہے، وہاں کے بچوں پہ قیامت صغریٰ ٹوٹی ہے، تو ان بھائیوں نے وہاں بھی کروڑوں روپیہ جو ہے ان کی مدد کے لیے بھی بھیجا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ پاکستان زندہ باد۔